زبیدہ بیگم اور حمید صاحب اگلے دن رضا کے لیے آئے تھے، مگر بات کرنے پر پتہ چلا کہ ان سے پہلے رفت آپا آ کر شارق کا رشتہ ڈال گئی تھیں۔ نویرہ کے گھر والے عجیب ششوپنج میں مبتلا ہو گئے تھے۔ زبیدہ بیگم گمسم ہو گئی تھی۔ رہ رہ کر ان کی نگاہوں میں رضا کا چہرہ گھومتا رہا۔ باپ کے مان جانے کی خوشی سے وہ کیسے جی اٹھا تھا، مگر اب وہ افسردہ سی ہو گئی۔ بہرحال شارق اپنی جگہ، مگر رضا کی حیثیت بھی تسلیم تھی۔ نواز کے انکار کے بعد جب سب طرف سے صرف اندھیرا ہی دکھائی دے رہا تھا تو یہ دو متبادل سب کو ہی حیران کر گئے تھے۔ خالدہ بیگم نے تو گویا نئی زندگی پائی تھی، نئے سرے سے جی اٹھی تھی۔ انہوں نے دونوں کو سوچ کر جواب دینے کو کہا تھا۔ نبیل اور ساجد دونوں نے فیصلہ اماں پر چھوڑ دیا تھا اور اماں نے نبیلہ کی مدد چاہی۔ انہوں نے نبیلہ کو بلا کر ساری بات بتا کر اس کی رائے لینے کو کہا تھا۔ وقت کم تھا اور فیصلہ فوری کرنا تھا۔ نویرہ گمسم انداز میں کمرے میں اندھیرا کیے پڑی ہوئی تھی۔ جب نبیلہ بھابھی نے اندر داخل ہو کر لائٹ آن کی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ خاموشی سے بھابھی کو دیکھا۔ نبیلہ مسکرا دی۔ کل سے لے کر اب تک یہ پہلی مسکراہٹ تھی جو نویرہ نواز کے انکار کے بعد گھر کے کسی فرد کے چہرے پر دیکھ رہی تھی۔ وہ فوراً چونکی تھی۔ نبیلہ کے انداز میں کوئی عجیب سی بات تھی۔ خیریت؟ اب تو پتہ بھی سرکتا تو وہ ڈر جاتی تھی کہ نہ جانے کون سی قیامت آنے کو ہے۔ یوں سمجھو قسمت کھل گئی ہے تمہاری۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی۔ نویرہ کو ان کی بات میں طنز سا محسوس ہوا۔ اب آپ مجھ پہ طنز کریں گی؟ اللہ نہ کرے، میں تو تمہاری خوش قسمتی کو کہہ رہی ہوں۔ جو بات میں تم سے کرنے والی ہوں دل تھام کر سننا۔ اس کی بات پر برا مان کر پھر محبت سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں اتنی خوش قسمت کہاں؟ خیر آپ کہیں اب کیا ہوا ہے؟ ایسی کون سی انہونی ہو گئی ہے؟ تمہارے لیے زبیدہ چچی نے رضا کا رشتہ ڈالا ہے، انہوں نے گویا انکشاف کیا تھا۔ کیا؟ نویرہ حیران رہ گئی۔ دوسری طرف رفت باجی بھی آئی تھی۔ واجدہ خالہ کا فون بھی آیا تھا، وہ بھی تمہارے لیے شارق کی بات کر رہی تھی۔ جی امی؟ اب کی بار نویرہ حقیقتاً زلزلوں کی ضد میں آئی تھی۔ شارق کا پرپوزل، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اماں نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہاری رائے لے لوں۔ وقت بہت کم ہے، ابھی جواب دینا ہے۔ نبیل اور ساجد بھائی کا خیال ہے کہ اسی طے شدہ تاریخ پر شادی ہو، وہ مزید کہہ رہی تھیں۔ نویرہ کے تو شارق کا نام سن کر حواس گم ہونے لگے تھے۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ بے یقین تھی۔ نبیلہ مسکرائی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا، ہمیں تو عزت کے لالے پڑ گئے تھے، مگر اللہ نے کیا خوب بندوبست کیا ہے۔ رضا اور شارق دونوں ہی خاندان کے اچھے لڑکے ہیں۔ رضا کم عمر اور ابھی زیر تعلیم ہے، اور سب سے بڑی بات کہ رمشا سے منسوب ہے۔ اس کے باوجود چچا جان اور چچی نے اس برے وقت میں ہمارا خیال کیا ہے، جبکہ شارق بھائی کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اپنی زندگی میں سیٹل ہیں۔ رفت باجی بتا رہی تھی کہ شارق نے خود رشتے کے لیے کہا ہے۔ فیصلہ تم پر چھوڑا گیا ہے، تم سناؤ کیا کہتی ہو؟ نویرہ خالی اور ذہنی کیفیت لیے انہیں دیکھے گئی۔ کل سے اس نے ایک آنسو نہیں بہایا تھا، مگر اب پھوٹ پھوٹ کر رونے کو جی چاہا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وقت و حالات اس کے ساتھ کیسی چال چل رہے تھے؟ شارق زمان کے تصور سے ہی اس کے روم روم میں نفرت کا طوفان برپا ہو جاتا تھا۔ وہ اپنی بیماری کی وجہ سب سے چھپا گئی تھی۔ شارق زمان کی حرکت خود تک محدود رکھے ہوئے تھی، مگر اب انہیں اتنی شے مل گئی تھی کہ وہ حد سے گزر رہے تھے۔ تم ان سب سے مختلف ہو۔ پہلی دفعہ تمہارے اس ڈھکے چھپے انداز نے مجھے تمہاری طرف راغب کیا تھا۔ ایسی عورت بہت بڑا ناز ہوتی ہے۔ تم میرے دل کے اندر زخم کرتی گئی ہو۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ تم کیا ہو۔ شارق زمان کی آواز اس کے کانوں میں ہتھوڑے برسانے لگی تھی۔ اس نے سختی سے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ پلیز بھابھی انکار کر دے، مجھے نہیں کرنی کسی سے شادی۔ نفرت ہے مجھے سب سے، نواز، شارق، رضا، کسی سے بھی نہیں۔ پلیز کہہ دیں جا کر، کسی سے بھی نہیں۔ وہ شدت سے اپنے نقصان پر رونے لگی تھی۔ نبیلہ کو تو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ کل سے وہ نہیں روئی تھی، مگر اب وہ کیا نہیں جانتی تھی کہ وہ کس کس نقصان پر تڑپ رہی تھی۔ انہوں نے فوراً اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اماں کی پریشانی کو دیکھو، ایک دن میں ہی بستر پہ جا لگی۔ تمہارا دکھ انہیں مارے دے رہا ہے۔ پلیز اپنے آپ کو سنبھالو۔ میں جانتی ہوں تم نواز کو پسند کرنے لگی تھی، مگر وہی تمہارے قابل نہ تھا، بھول جاؤ اسے۔ بس یاد رکھو، اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے۔ یقیناً اس نے تمہارے لیے بہترین کا انتخاب کیا ہوگا۔ انہوں نے اپنے مخصوص محبت بھرے انداز میں اسے سمجھانا چاہا تو وہ مچل گئی۔ ہرگز نہیں۔ شارق زمان کے کریکٹر کے بارے میں آپ مجھے کیا گارنٹی دے سکتی ہیں؟ اور رضا سے تو میں نے ہمیشہ چھوٹے بھائی کے علاوہ کچھ اور سمجھا ہی نہیں۔ وہ کم عمر، جذباتی، لاؤبالی سا لڑکا میرے تو کسی وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ پلیز اماں کو صاف انکار کر دے۔ مجھے ہر طرح کی ذلت قبول ہے، مگر اب شادی نہیں کروں گی، بالکل نہیں کروں گی، اور کوئی مجھے مجبور بھی نہ کرے۔
وہی اٹل انداز تھا۔ نبیلہ نے کچھ کہنے کو ہونٹ وا کیے تو پھر بھینچ لیے۔ نویرا کا نفرت انگیز دو ٹوک انداز انہیں کچھ بھی مزید کہنے سے روک گیا تھا۔ وہ بے چینی سے منتظر تھا۔ ان چند دنوں میں حالات جس قدر تیزی سے بدلے تھے وہ پل پل بدلتے لمحوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ رفعت باجی کے لوٹتے اور نویرا کے انکار کا سن کر شارق سمان گمسم ہو گیا تھا۔ نویرا اس کے لیے کبھی اقرار نہیں کرے گی، دل و ذہن اس بات سے آگاہ تھے، مگر اب انکار شارق سمان کو کچھ پل کے لیے ششدر کر گیا تھا۔ ذہن کو دھچکا ضرور لگا تھا۔ نواز کو آمادہ کرنے کے بعد یہ انکار بہت پریشان کن تھا۔ میں پاؤں پڑ کر بھی خالہ اماں کو منا لیتی کہ تمہاری خواہش ہے، مگر حمید چچا نے سارا کام خراب کیا ہے۔ انہوں نے رضا کا پرپوزل دیا ہے، سارا خاندان جانتا ہے کہ رضا رمشا سے منسوب ہے، اس کے باوجود مگر نبیل اور ساجد کی مرضی نہ جانے کیا ہے۔ نویرا سے تو نبیلہ نے فوراً پوچھا تھا، اس نے تو فوراً انکار کر دیا۔ میں نے بھی بات کی، مگر وہ تو تمہارا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ پھر چچی نے رضا کے لیے بات کی، سب نے اسے سمجھانا چاہا، مگر وہ تو رضا کیا کسی کا نام بھی سننا نہیں چاہتی۔ وہ اماں شارق کو بتا رہی تھی۔ شارق سمان رضا سے متعلق سن کر اچنبھے سے دو چار ہوا۔ نواز کو اس نے کیسے قائل کیا تھا، ایک نویرا کے حصول کے لیے وہ کیا کیا نہیں کر رہا تھا، کیسے کیسے پاپڑ نہیں بیل رہا تھا، مگر اب یہ رضا کا پرپوزل اس کے اندر رقیبانہ سی نفرت پیدا کرنے لگا تھا۔ وہ ایک دم اشتعال کے گہرے قلب سے دو چار ہوا۔ نویرا کو اب کوئی شہزادہ و عالم بیانے نہیں آئے گا۔ خالدہ چچی کس انتظار میں ہیں؟ کیا آپ کو اسی لیے بھیجا تھا کہ انکار سن کر چپ چاپ اٹھائیں؟ وہ غصے سے پھنکارا تو رفعت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ تو کیا کرتی، زبردستی ہاں کرواتی؟ شارق کی بات ذرا اچھی نہ لگی تھی۔ تو کیا حرج ہے، بہنیں تو اس سے زیادہ کر لیتی ہیں اگر واقعی دل میں بھائیوں کے لیے جگہ ہو تو۔ اس نے فوراً جوابی کارروائی کی تھی۔ رفعت کو جو دکھ ہوا سو ہوا۔ اب کہ واجدہ بیگم نے بھی تعصب سے اسے دیکھا۔ ایک تو تم نے نہ جانے نواز سے ایسی کیا بات کی ہے کہ وہ سب چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گیا ہے، اوپر سے تم دل جلانے والی باتیں کر رہے ہو۔ رشتے ناتے عزت داروں میں یوں ہی طے نہیں ہوتے، ناک رگڑنا پڑتی ہے، جوتیاں کھسائی جاتی ہیں، اور پھر بھی دوسرے فریق کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ قبول کرے یا رد۔ اب تو صورتحال ہی دوسری ہے، صبر و برداشت سے کام لو۔ وہ ماں تھی، نواز کو ہٹانے کی دھمکی انہیں یاد تھی۔ وہ جانتی تھی شارق سمان جس چیز کو ٹھان لے اس کے فائدے یا نقصان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ کیا تھا، انہوں نے صرف جنم نہیں دیا تھا، پالا پوسا تھا۔ اس کی فطر و طبیعت سے بخوبی آگاہ تھی، سبھی رنگوں کا شعور تھا، بخوبی آگاہ تھی۔ آپ سے تو یہ کام کبھی ہونا ہی نہیں ہے، ناحق میں نے آپ کو پاکستان بلوایا، مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ غصے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اماں نے دہل کر رفعت کی شکل دیکھی۔ اب کیا کرو گے؟ ہر طرف تو نویرا کو بدنام کروانے کو ڈھنڈیا پٹوا دی ہے، اب اس معصوم بچی پر کیا قیامت ڈھاؤ گے؟ رفعت باجی، آپ پھر جائیں اور نویرا کو آمادہ کریں، اس سے کہیں وہ راضی ہو جائے۔ بے شک نواز سے متعلق اسے سب کچھ بتا دیں، مگر انکار نہیں سنوں گا۔ عزت سے انہی دنوں شادی کروں گا، ورنہ جو میں کروں گا وہ سارا خاندان یاد رکھے گا۔ ادھر سے ادھر ٹہلتے ایک دم رک کر اس نے رفعت باجی کی شکل دیکھی تھی۔ خدا کو مانو شارق، اب وہ نہیں مان رہی تو زبردستی ہے کیا؟ ہاں، یہ بھی کر لوں گا، اگر وہ نہ مانی تو۔ نہایت شفاق انداز تھا۔ رفعت نے گہرے ملال سے اسے دیکھا، جس کی وجاہت دیکھنے سراہنے کے قابل تھی، مگر ایسی کیا بات ہے نویرا میں؟ انہوں نے بغور اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ یہ سوال نویرا پوچھے گی تو ضرور بتاؤں گا، ہر کسی کو بتانے والا نہیں۔ ادھر سے کیا شان استغنا تھا، ہاتھ اٹھا کر بے پرواہی سے کہا گیا تھا۔ پہلے بھی تو یہی نویرا تھی، تمہیں یاد ہوگا ایک دفعہ میں نے ذکر کیا تھا تو تم نے انکار کر دیا تھا کہ تم فی الحال شادی کرنے کے موڈ میں نہیں ہو۔ اب ایسی کیا انہونی ہو گئی ہے کہ تم یکا یک نہ صرف راضی ہوئے بلکہ شادی تک کو رکوا دی ہے، اور اب یہ نئی ضد؟ سچ سچ بتاؤ، واقعی دل آیا ہے یا پھر؟ اماں نے غصے سے شارق کو دیکھا، جو ان کے کچھ ماننے کو تیار ہی نہ تھا، بلکہ کچھ بھی کہنے سننے پر تیار نہ تھا۔ کہا نا، یہ بات آپ کو بتانے والی نہیں، نویرا پوچھے گی تو اسے بتاؤں گا۔ دو ٹوک انکار ہوا تھا۔ اچھا، پھر آپ جا رہی ہیں؟ اماں کو صاف جواب دے کر وہ رفعت آپا کی طرف مڑا۔ ابھی تو آئی ہوں، تم چپ کر کے صبر کر لو، نویرا نہیں ماننے والی۔ ہو سکتا ہے خالہ جان کی مرضی رضا کی طرف ہو، انہوں نے اپنی طرف سے قائل کرنا چاہا تھا، مگر وہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ رضا کا نام ہی اس کے اشتعال کو ہوا دینے کو کافی تھا۔ ایسی کی تیسی رضا کی، جان سے مار دوں گا اگر کسی نے نویرا کے لیے اس کا نام بھی لیا تو۔ چچی کو اچھی طرح باور کرا دیں، اگر آپ کو یہ کام مشکل لگ رہا ہے تو انکار کر دیں، میں خود سب ہینڈل کر لوں گا۔
واجدہ بیگم نے رفت کی صورت دیکھی۔ شارق کا نویرہ کے لیے اس قدر ایموشنل ہونا خاصا غیر یقینی تھا۔ وہ کہاں عورت سے نفرت کرنے والا، شادی کے نام سے بھاگنے والا، اور سب سے بڑھ کر عورت کی مکاری اور چالاکی سے نفرت کرنے والا اس وقت ایک عورت کی طلب کر رہا تھا، اور اس حد تک اس طلب میں آگے بڑھ چکا تھا کہ اس کے حصول کے لیے ہر جائز و ناجائز کی بھی پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ نواز کا عین شادی کے دنوں انکار واضح ثبوت تھا۔ میں انکار نہیں کر رہی، مجھے اندازہ ہے وہ لوگ نہیں مانیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ بیٹھی رہیں یہاں، اب جو بھی کروں گا میں خود ہی کر لوں گا۔ اس کے لہجے کا سرد پن ایک دم صفاقت کی حد کو چھو گیا۔ اللہ نہ کرے، کیا کرو گے تم؟ اماں نے اس کے تیور دیکھ کر دہل کر پوچھا۔ میں خالدہ چچی کے ہاں جا رہا ہوں، اگر اب بھی انکار ہوا تو میں نویرہ کو اٹھا لوں گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ نواز کے انکار کے بعد اب وہ صرف میرے گھر آئے گی۔ وہ غصے سے کہتا باہر نکل گیا تھا، اور واجدہ بیگم نے خوف سے لرز کر اپنا دل تھام لیا تھا۔ سمان احمد کے سمجھانے بجھانے کے باوجود زرش خود کو دوبارہ تایا کے ہاں جانے پر آمادہ نہ کر پائی تھی۔ سمان احمد کی یقین دہانیاں، سمجھانے کا سلجھا ہوا انداز بھی اسے قائل نہ کر پایا۔ وہ تو سمان احمد کو اس نئے انداز میں دیکھ کر ہی سخت اذیت سے دوچار ہو گئی تھی۔ اگرچہ اب سمان احمد کی جانب سے پہلے کسی بدگمانی یا غلط فہمی برقرار نہ تھی، مگر وہ خود کو پہلے کی طرح سمان احمد کی طرف متوجہ نہ کر پائی تھی، نہ ہی اپنا دل ان کی طرف سے صاف کر پائی تھی۔ بول چال تو ایک طرف وہ سمان احمد سے پہلو بچانے لگی تھی، ان کی اپنے ہاں آمد پر بھی اپنے کمرے سے نکلنا چھوڑ دیتی تھی۔ تعلیمی سرگرمی معقول بہانہ تھی۔ پھر وہ پہلے سے خود کو خاصا سنجیدہ بنانے کی کوشش میں بھی تھی کہ شائستہ بیگم اس کی طرف سے ٹھٹکی ضرور، مگر زرش کا سب کے ساتھ نارمل رویہ دیکھ کر مطمئن بھی تھی۔ فرح وغیرہ کے ساتھ بھی وہ نارمل ہی تھی، بس سمان احمد کی طرف سے ہی وہ محتاط ہو گئی تھی۔ سمان احمد اس کے رویوں کو دیکھ بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا، مگر کچھ کہنے یا سمجھانے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ اس دن زرش کو اچھا خاصا سمجھا چکا تھا۔ اب مزید کچھ کہنا اپنے آپ کو نظروں سے گرانے والا حال تھا۔ فرح جساد والے معاملے میں خود بھی الجھی ہوئی تھی، مگر سمان احمد اور زرش کے درمیان تعلقات کو محسوس کر کے بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ سمان احمد نے زرش سے متعلق اپنی دلچسپی یا پسند کا اظہار کبھی بھی کھلے عام نہیں کیا تھا، بس والدین کی آپس کی گفتگو اور خاندان بھر میں ہونے والی پروپیگنڈا نے ہی فرح اور علی کو اس جانب سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، اور پھر سمان کا زرش کی طرف غیر محسوس جھکاؤ دیکھ کر خوش بھی ہوئی تھی۔ والدین کی جو بھی خواہش تھی، طاہرہ بیگم اور سعود احمد کی فیملی کے تعلقات جس نوعیت پر بھی تھے، مگر فرح سعید احمد سمان احمد کی دل کی خواہش پوری ہونے کی سچی دل سے دعا کرتی تھی۔ فرح نے کالج میں ایک دو دفعہ زرش سے سمان احمد سے متعلق بات کرنا چاہی تھی، مگر زرش ہر بار اسے بری طرح ٹوک گئی تھی۔ پلیز فرح، میں اس جانب سے کچھ بھی نہیں سنوں گی۔ تمہارے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ اس انکشاف کے بعد میں نے سمان بھائی سے قطع تعلقی اختیار نہیں کی۔ اگر تم یہ توقع کرو کہ میں جاننے کے بعد خوشیاں مناؤں تو تمہاری غلط فہمی ہے۔ میں تو سمان بھائی کو اب بھی اس نئے انداز سے بھی قبول نہیں کر پائی، اور سب سے اہم بات یہ کہ میں تائی امی کا سامنا کرنے سے قاصر ہوں۔ میں نے اب تک بہت خلوص اور محبت سے تم لوگوں سے جو رشتہ نبھایا اسے ہی برقرار رہنے دو تو بہتر ہے، ورنہ میں تمہاری دوستی سے بھی ہاتھ کھینچ لوں گی کہ بہرحال کزن کی حیثیت ہمارے درمیان مسلم ہے۔ اتنی سختی تھی لہجے میں کہ وہ زرش کے قطعی انداز کو نئے ثانیے تک دیکھے گئی تھی، اور پھر اس نے اس کے بعد زرش سے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی تھی۔ زرش ان کے ہاں آنا جانا چھوڑ چکی تھی، یہ بات سعید احمد اور علی کے ساتھ ساتھ طاہرہ بیگم نے بھی محسوس کی تھی، اور فرح کو باتوں ہی باتوں میں جتا بھی چکی تھی۔ چونکہ وہ سعود احمد کی فیملی سے متعلق کوئی بھی بات صاف لفظوں میں گھر کے کسی فرد کے سامنے نہیں کرتی تھی، مگر بلا واسطہ ضرور جتا دیتی تھی۔ بات علی نے کی تھی، زرش کی اتنے دنوں کی غیر موجودگی اس نے سب کے سامنے ڈسکس کی تھی۔ جواباً طاہرہ بیگم نے بھی طنزیہ انداز اختیار کیا تھا۔ رات کے لاؤنج میں سمان کے علاوہ سبھی تھے جب علی نے اچانک کہا تھا، فرح حیرت ہے نا، زرش کتنے دن ہو گئے آ ہی نہیں رہی؟ اس نے فرح سے پوچھا تھا۔ ہاں خیریت ہی ہے، بس وہ آج کل اسٹڈی میں مصروف رہتی ہے۔ پھر چچی جان بھی اسٹڈی کی طرف سے اس پر سختی کر رہی ہیں۔ اپنی طرف سے تو اس نے مسکرا کر ہی جواب دیا تھا، مگر طاہرہ بیگم کہاں چوکنے والی تھی، فوراً کہنے لگی، شکر ہے میرے گھر میں بھی چند دن سکون کے گزر رہے ہیں، ورنہ ہر روز جاسوسی کی ٹول یہ خطرے کی طرح تلوار سر پر ہی لٹکتی رہتی تھی۔ فرح اور علی نے حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ رات کے وقت سمان احمد کے علاوہ سبھی لاؤنج میں ہی تھے۔ سعید احمد کے تاثرات بدلے تھے۔ فرح ڈر گئی تھی
کہ ابھی معرکہ شروع ہوا مگر خیریت رہی تھی۔ وہ چپ رہے تھے اور آنے والی مصیبت ٹل گئی تھی۔ طاہرہ بیگم تو کچھ دیر بعد اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ علی کے چلے جانے کے بعد فرح بھی اٹھنے لگی تو سعید احمد نے اسے روک لیا۔ بیٹھو تم۔ کافی پرسوچ انداز تھا۔ وہ بیٹھ گئی۔ زرش کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے بغور بیٹی کا چہرہ دیکھا جو پل بھر میں متغیر ہوا تھا۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ وہ مصروف ہوتی ہے۔ لاسٹ ٹائم کب آئی تھی؟ لاسٹ سنڈے، جس دن میں، علی اور امی بڑے ماموں کے ہاں گئے تھے، ہماری غیر موجودگی میں ہی آئی تھی۔ آپ نے اور ماجدہ نے ہی بتایا تھا۔ اس دن کے بعد بھی آئی کہ نہیں؟ نہیں۔ کہیں تمہاری غیر موجودگی میں وہ آئی ہو اور تمہاری والدہ نے اس کی عزت افزائی کی ہو؟ ساری پوچھ گچھ کا لباب یہی تھا۔ فرح نے سکون کا سانس لیا۔ وہ خامخواہ ہی پریشان ہو رہی تھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس نے اس دوران کوئی چکر نہیں لگایا۔ تو پھر وہ کیوں نہیں آ رہی؟ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں۔ مجھے تو یہی کہتی ہے کہ پڑھائی سے فرصت نہیں ملتی، جبکہ میں جب بھی ان کے ہاں جاتی ہوں وہ فارغ ہی ہوتی ہے۔ واپسی پر زرش کا ڈرائیور پہلے زرش کو چھوڑتا تھا پھر اس کو۔ ایسے میں وہ اکثر اس کے ہاں رک جاتی تھی۔ زرش کا گریز صاف لفظوں میں کہنے کے بجائے اس نے ٹالا تھا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ فرح خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ سعید احمد کا پرسوچ اور مبہم سا انداز اسے متجسس کر رہا تھا مگر وہ سر جھٹک گئی تھی۔ اگلے دن وہ آفس سے ذرا جلدی اٹھ گئے تھے۔ زرش کی اتنے دنوں کی غیر حاضری انہیں بھی متجسس کر رہی تھی۔ آخر وہ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ کہیں طاہرہ کی طرف سے کوئی بات نہ ہوئی ہو؟ طاہرہ بیگم کا طنزیہ انداز انہیں اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ وہ بہت چاہنے کے باوجود ان کے رویے کو نظر انداز نہیں کر پا رہے تھے۔ سعود احمد کے ہاں سبھی بہت خوش ہو کر ملے تھے۔ زرش کے وہی انداز تھے۔ تایا کو دیکھ کر چہکنے لگی تھی۔ زرش کا خوشگوار نارمل موڈ دیکھ کر سعید احمد صاحب کے اندر طاہرہ بیگم کے الفاظ کی تلخی کم ہونے لگی تھی۔ وہ کافی دیر وہاں ٹھہرے تھے۔ مغرب کے بعد سعود احمد بھی چلے آئے تھے۔ انہوں نے سعود احمد سے زرش کو اپنے ہاں 1-2 دن کے لیے جانے کی بات کی تھی۔ ضرور، زرش کی ماما سے پوچھ لیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں۔ انہوں نے ہنس کر اجازت دی تھی۔ زرش کچن میں تھی ورنہ فوراً انکار کرتی۔ شائستہ پاس ہی میں براجمان تھی، مسکرائی۔ زرش کی اسٹڈی کا حرج ہوگا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ پہلے بھی وہ آتی جاتی رہتی ہے، فرح وہی ہے، وہیں سے کالج چلی جایا کرے گی۔ 1-2 دن کی ہی تو بات ہے، پھر بیگ اور باکس ساتھ لے جائے گی۔ انہوں نے ان کے اعتراض کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، جیسے گھر سے ہی طے کر کے چلے تھے۔ سعود احمد خاموش رہے مگر شائستہ بیگم ضرور کہنے لگی، صاف بات ہے بھائی جان، زرش کبھی کبھار چاہے تو اور بات ہے، یوں 1-2 دن مسلسل رہنے کے لیے جانا شاید طاہرہ کو اچھا نہ لگے۔ انہوں نے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ سعید احمد ایک دم سنجیدہ ہو گئے۔ طاہرہ کو اول تو کوئی ایسا حق حاصل نہیں کہ وہ زرش کو کوئی بات کہے، دوسرا زرش کسی غیر کے ہاں نہیں جائے گی، اپنے گھر جائے گی۔ ہم سے زیادہ تم لوگ اس گھر پر حق رکھتے ہو، وہ تم لوگوں کا اپنا گھر ہے۔ انہوں نے اپنے پر زور دیا تھا۔ شائستہ کے اندر تکلیف کا احساس جاگا۔ اپنا گھر، یہی تو دکھ ہے، وہ اب اپنا گھر نہیں رہا۔ اپنے گھر میں کبھی اپنی بیٹیوں پر انگلی نہیں اٹھائی جاتی۔ ان کے لہجے میں گزرے لمحوں کا درد تھا، اذیت تھی۔ سعید احمد تو ایک طرف، سعود صاحب بھی گمسم ہو گئے تھے۔ شائستہ، گزری باتوں کا تذکرہ کوئی فائدہ نہیں دیتا، اگر فائدہ دیتا تو ان لمحوں پر سب سے زیادہ میں ماتم کرتا۔ بہرحال سب سے زیادہ نقصان میرا ہوا ہے۔ آپ بھی تو گزری باتوں کو ذہن میں جگہ دیے ہوئے ہیں، سچ بتائیں، کیا آپ گزرے لمحوں کو فراموش کر گئے ہیں؟ شائستہ نے سعید احمد کو ایک دم کٹہرے میں لا کھڑا کیا تھا۔ ان کے چہرے متغیر ہوا تھا اور ہونٹ بھیج گئے تھے۔ سعود احمد کو تعصب نے آ گھیرا۔ شائستہ، انہوں نے بیگم کو ٹوکا تو شائستہ کو بھی اپنی بات کی سنگینی کا احساس ہوا، بلکہ اپنے رونے پر ملال سا ہوا۔ آپ زرش کو لے جائیں، 1-2 دن رہ لے پھر چھوڑ جائیے گا۔ انہوں نے اجازت دیتے ہوئے وہاں سے جگہ چھوڑ دی تھی۔ انہوں نے زرش کو تیار ہونے اور بیگ میں کتابیں اور کپڑے رکھنے کو کہا تو وہ چونکی۔ کیوں؟ مجھے کہاں جانا ہے؟ تمہارے تایا ابو تمہیں 1-2 دن کے لیے لینے آئے ہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ زیادہ سوال جواب نہ کیا کرو، جو کہا ہے وہ کرو، جاؤ تیار ہو جاؤ۔ سعید احمد سے کہے اپنے سنگین الفاظ کا احساس انہیں اب اذیت دے رہا تھا، اسی لیے زرش کو ٹوک دیا۔ یوں ہی تیار ہو جاؤ، میں نہیں جا رہی۔ وہ جو تایا کے ہاں ہر وقت جانے کو تیار رہتی تھی ایک دم انکار کر گئی۔ شائستہ نے حیران ہو کر دیکھا، اتنا 2 ٹوک انکار؟ کیا بات ہے، میں نوٹ کر رہی ہوں تم وہاں مسلسل نہیں جا رہی اور اب تمہیں بھائی صاحب لینے آئے ہیں، کیوں؟ زرش ایک ہی
زرش کے ایک ہی انکار نے انہیں اس کی طرف بری طرح متوجہ کیا تھا۔ زرش جھنجھلا گئی۔ کیا مصیبت ہے، جب میں وہاں جاتی تھی تو سب سے زیادہ شکایت بھی آپ کو ہی تھی، اور اب انکاری ہوں تو فوراً تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ ہاں تو تفتیش نہ کروں؟ طاہرہ نے کچھ کہا ہے تم سے، یا پھر تم نے کوئی حماقت سر انجام دی ہے؟ انہوں نے مشکوک نظروں سے زرش کا چہرہ جانچا۔ زرش کا جی چاہا سر پیٹ لے، یعنی کہ اتنی بے اعتباری؟ ایک تو آپ کو مجھ پر ہر وقت شک ہی رہتا ہے۔ چلی جاتی ہوں، مگر کل ہی واپس آ جاؤں گی۔ چند گھنٹوں کے لیے ان کے ہاں جانا اور بات ہے، اور اب روز منہ اٹھا کر چلی جایا کروں؟ وہ بھی رہنے کو؟ وہ منہ پھلا کر کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ شائستہ بیگم پرسوچ نگاہوں سے کتنی دیر اپنی جگہ گمسم رہی تھی۔ نواز سے رشتہ ختم ہونے کی بات پورے خاندان میں پھیل گئی تھی۔ قریبی رشتہ دار تو فوراً اظہار افسوس کے لیے پہنچے تھے۔ جتنے منہ تھے اتنی باتیں تھیں۔ دور کے رشتہ داروں کو بھی ایک دوسرے سے خبر ملتی جا رہی تھی۔ کال کا سلسلہ شروع ہوا تو شام گئے تک چلتا رہا۔ نبیل بھائی نے غصے سے ریسیور کریڈل سے ہٹا دیا تھا، مگر اذیت دینے والے لوگ کہاں چوکتے ہیں۔ موبائل نمبر سبھی کے ہر کسی کے پاس ہی ہوتے تھے۔ ساجدہ بھائی دوپہر کو ہی زہا بھابھی کو لے کر ان کے میکے روانہ ہوئے تھے کہ جب سے بھابھی آئی تھی میکے ملنے نہیں گئی تھی۔ ساجدہ باجی احمد بھائی کے آنے پر صبح ہی چلی گئی تھی کہ اپنے گھر میں بچے ساس کے پاس چھوڑے ہوئے تھے۔ اس وقت اماں میڈیسن لے کر لیٹی تھی۔ مسلسل آنے والے لوگوں اور ان کی بھانت بھانت کی باتوں سے انہوں نے بہت ٹینشن لی تھی۔ نویرا مسلسل اپنے کمرے میں مقید تھی۔ وہ آنے والوں سے ملنے کو بھی کمرے سے نہیں نکلتی تھی، لیکن رشتہ دار پہنچ جاتے تھے۔ نبیلہ ہر ایک کو ہینڈل کر رہی تھی۔ اس وقت بھی محلے کی ایک جاننے والی کو خدا حافظ کہہ کر وہ گیٹ بند کرنے کو آئی تھی، تبھی شارق زمان کی گاڑی گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ انہیں تعجب ہوا تھا۔ کل رفعت باجی رشتے کی بات کر کے گئی تھی اور آج شارق زمان یہاں تھے۔ السلام علیکم۔ گاڑی وہیں کھڑی کر کے شارق زمان گیٹ سے اندر داخل ہوا تھا۔ نبیلہ نے صرف سر ہلایا۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہوں۔ نبیل گھر پر ہی ہے؟ ہاں۔ اور نویرا؟ شارق زمان کے پر اعتماد انداز میں کوئی بات ضرور تھی کہ نبیلہ چونکی تھی۔ بغور شارق زمان کو دیکھا۔ پر اعتماد مطمئن انداز، کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ چچی جان کیسی ہیں؟ نبیلہ کے ہمراہ اندر کی طرف بڑھتے مسلسل سوال و جواب کا سلسلہ جاری تھا۔ ٹھیک ہے، کمرے میں لیٹی ہوئی ہیں، بلکہ میڈیسن دے کر لٹایا ہے۔ وہ شارق زمان کو لاؤنج کی طرف لے کر بڑھنے کو تھی، جبکہ شارق زمان دروازے پر ہی رک گیا۔ میں نویرا سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ایک دم نبیلہ کے لبوں سے پھسلا تھا۔ میرے پرپوزل سے انکار کیوں کیا اس نے صرف آپ کے ہی نہیں، رضا کے پرپوزل سے بھی انکار کیا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بالکل درست ہے۔ نواز نے اس کے ساتھ جو بھی کیا، ہم جلد بازی میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے۔ نواز کے اس عمل سے وہ کیا پورا خاندان سوالیہ نشان بن کر رہ گیا ہے۔ وہ پہلے ہی کرائسس سے گزر رہی ہے۔ ایسے میں اگر آپ اس سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنا چاہیں گے تو وہ ہرٹ ہوگی۔ نبیلہ نے اپنے اسی مخصوص انداز میں باور کرایا تھا۔ شارق مسکرا دیا۔ مگر میں پھر بھی اس سے ضرور ملنا چاہتا ہوں۔ اسپتال کے بعد شارق زمان نے دوبارہ نویرا کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو اماں، رفعت اور نواز کو قائل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ اب ان تینوں کی طرف سے مطمئن ہونے کے بعد وہ اس طرف آیا تھا۔ نویرا شاید اچھا محسوس نہ کرے۔ نبیلہ ہچکچائی تھی۔ میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے اس سے ملنے نہیں دے رہی۔ اس پرپوزل کے علاوہ بھی ہمارا رشتہ ہے، آپ شاید بھول رہی ہیں۔ نبیلہ کے انکار پر شارق نے کچھ برہمی سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ اس کے کمرے میں چلے جائیں، مگر میری ذمہ داری پر نہیں۔ سر ہلاتے شارق زمان نے نویرا کے کمرے کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد آنکھوں کو اس کے چہرے کا دیدار ہونے جا رہا تھا، جس کے تصور میں وہ ہر کام بھولے صرف اس کے حصول کے جتن کر رہا تھا۔ اس کے چال میں خوف تھا اور اعتماد بھی، سرشاری بھی تھی اور بے حسی بھی۔ اس نے ہولے سے دروازے پر دستک دی تھی۔ آ جائیں۔ اس رات کے بعد طلوع ہونے والی صبح میں نویرا کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اب پھر اسی آواز نے شارق زمان کے دل و دماغ میں ایک ہلچل سی مچا دی تھی۔ اپنا جرم کچھ کم اذیت ناک لگا تھا، کچھ قابل معافی محسوس ہوا تھا۔ شارق نے قدم اندر بڑھائے تھے۔ وہ قرآن پاک کو الماری میں رکھ کر پلٹ رہی تھی۔ آپ؟ شارق زمان کو دیکھ کر وہ ساکت رہ گئی۔ اس کا چہرہ کئی پل میں کئی رنگ بدل رہا تھا۔ ایک دم نفرت کے ریلے نے اس کے اندر تلاطم برپا کیا تھا۔ کیوں آئے ہیں؟ وہ ایک دم پھنکاری تھی۔ ایک دم ہوش میں آ کر وہ شارق کو اپنے سامنے دے کر ساکت ہو گئی تھی۔
وہ इस चेहरे को मकरूह चेहरे को उम्र भर नहीं देखना चाहती थी। नवेरा। शारिक ज़ुबान उसकी इस दर्जा नफरत देकर एक पल को अपनी जगह मुंजमद हुआ था, मगर फिर सर झटक कर उसने कदम आगे बढ़ा दिए थे। खबरदार, मेरा नाम लेने की कोशिश मत कीजिएगा। निकल जाए मेरे कमरे से, वरना मैं चीख चीख कर सारे घर वालों को इकट्ठा कर लूंगी। मेरा कमरा आपके घर के कमरों की तरह साउंड प्रूफ नहीं है। वो एकदम हर हद से गुजर जाने को तैयार थी। शारिक ज़ुबान को लगा उसने एक कदम भी मजीद बढ़ाया तो वो वाकई अपने किए पर अमल कर देगी। वो वहीं रुक गया था। तुम सुकून से बैठकर मेरी बात सुन लो, इसमें तुम्हारा ही फायदा है। बकवास नहीं, निकल जाए मेरे कमरे से। मैं बड़ी हया कर रही हूँ तुम्हारी करतूतों से अभी तक सब बेखबर हैं। ये ना हो कि मैं ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार को भूल जाऊँ, एक मिनट में अपनी शक्ल गुम करें। नफ़रत ही नफ़रत थी। नवेरा के लिए कत्ल करना जायज़ होता तो एक मिनट ज़ाया किए बगैर इस शख्स को कत्ल कर देती। वो इस वक्त मजबूर ही नहीं, बेबस भी थी। नवेरा, तुम्हें मेरी बात सुनना होगी। अपने जज्बात के सामने शारिक ज़ुबान को नवेरा की यह जज्बातियत महज हमाकत ही महसूस हुई थी, इसलिए कुछ सख्ती से उसे टोका था, बल्कि उसकी तरफ कदम भी बढ़ाए थे। नवेरा पल में ठटकी थी। इस शख्स पर किसी चीज़ का असर ही नहीं था। खबरदार, पीछे हट जाएं। मैं कह रही हूँ दफ़ा हो जाएं। आप मेरे सगे ताया के बेटे हैं। मुझे खाला अम्मा की मोहब्बत मार रही है, वरना मेरे साथ आपने जो किया है, जो करने की कोशिश की है, वो चीख चीख कर सबको बताती। तुम मेरे कमरे से बाइस्मत वापस लौटी थी। शारिक ने उसे गुस्से से कहा था, शायद खुशकिस्मती से या अपनी माँ की दुआओं से, वरना आपने तो मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसकी आवाज़ रुंध गई थी। नवेरा, मुझे झुटलाओ नहीं, मैं तुम्हारी तरफ बहुत फेयर होकर बढ़ा हूँ। मुझे अपने जज्बात से मजबूर हूँ। तुम एक दफ़ा मुझे सुन लो। नवेरा की रुंधी आवाज़ का असर था कि रुक कर शारिक ज़ुबान ने धीमे से कहा था, हरगिज़ नहीं, आप चले जाए। मैं आपसे वादा करती हूँ सारी उम्र किसी से आपके मुतल्लिक कुछ नहीं कहूँगी कि इसमें मेरी भी ज़िल्लत है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपको कभी अच्छा इंसान समझा था, मेरी भूल थी। मुझे माफ़ कर दे। मुझे नहीं पता था मकरू इंसान आप जैसे खूबसूरत चेहरों के पीछे छुपे होते हैं। वो कुछ भी सुनने पर आमादा न थी, हाथों में चेहरा छुपाकर रोती और खूब रोई। शारिक ज़ुबान के अंदर एक ज़बरदस्त तहरीक बरपा हुई थी। वो अपने आप को मजलूम और हक पर समझ रहा था। नवेरा का यूँ रोना उसे बजाय मलामत ज़दा करने के इश्ताल में मुब्तला कर गया। वो कदम का फासला एक ही जुस्त में तय किया था। मेरी बात सुन लो नवेरा, मैं सब कश्तियाँ जलाकर तुम्हारी तरफ बढ़ा हूँ। सारी उम्र अपने किए का भुगतान भुगतूंगा। अगर तुम मुझे यूं जितलाओगी या मुझे यूं शर्मिंदा करने की कोशिश करोगी तो ला हासिल है। मैं अपना वो ज़मीर उसी सुबह मार चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सिर्फ हासिल करना ही मकसद नहीं है, बात वजूद की नहीं तुम्हारी है। वजूद तो कहीं भी किसी से भी हासिल हो सकता है, मगर मोहब्बत का क्या करूँ जो तुमसे हो गई है। तुम्हें बुरा लगे या नफरत करो, मुझे परवाह नहीं। मैं अपना आप कभी ना कभी तुमसे मनवा ही लूँगा। तुम इनकार नहीं करोगी, तुम्हें मुझसे शादी करना होगी। तुम्हारे पास अब कोई और रास्ता नहीं है, नवाज के बाद बिल्कुल भी नहीं। उसके पास रुककर उसके चेहरे से दोनों हाथ हटाकर उसने गुस्से से उसे समझाने की कोशिश की थी। नवेरा तो शारिक ज़ुबान की इस जसारत पर ही हक्का बक्का थी। सख्ती से अपना हाथ खींचकर उसके मुंह पर दे मारा था। बहुत भरपूर पर ताकत तमाचा था। मेरी नफरत का ये जवाब है। वो गुस्से से फंकारी थी। नाजुक से वजूद में बरक सी लहर दौड़ गई थी। न जाने इतनी हिम्मत और ताकत कहाँ से आ समाई थी कि आंखों में आंखें डाले शारिक ज़ुबान को देखा था। शारिक ज़ुबान एक पल को थमा था। उसके अंदर मुज़ाहमत गज़ब की थी। नवेरा, उसने जवाबन हाथ उठाना चाहा था, मगर दरमियान में ही रुक गया था। तुम मेरे जज्बों की तौहीन कर रही हो। वो जैसे खुद से ही हारा था। मैं ऐसे जज्बों पर थूकती भी नहीं हूँ। जवाब दो बदो था। ऐसा घटिया मकरू जज्बों को मोहब्बत का नाम मत दो जिसमें इंसान इंसानियत से ही गिर जाए। लानत भेजती हूँ मैं तुम पर। थूकना भी गवारा नहीं है मुझे तुम पर। दफ़ा हो जाओ, शक्ल गुम करो अपनी। ये ना हो कि मैं हर लिहाज से मुरव्वत बालाए ताक रख दूँ। वो जैसे इन लम्हों में कुंदन बनकर निखरी थी। शारिक ज़ुबान लब भेज गया। ऐसी जिल्लत, ऐसी धुतकार कभी देखी ना थी। वो तो सर आंखों पर बिठाया गया था। जहाँ भी गया था हाथों पर हाथ लिया गया था। सिर्फ अंदर के कम्प्लेक्स थे जो उससे जीने नहीं देते थे। और अब ये लड़की, मैं रिफत बाजी को फिर भेज रहा हूँ, तुम इनकार नहीं करोगी।
اپنے اندر اٹھنے والے غیظ و غضب کے طوفان کو دباتے ہوئے اس نے اپنے موڈ اور مزاج کے قطعی برخلاف میں بہت سکون سے کہا تھا، تم ساری عمر بھیجتے رہو، میرا یہی جواب رہے گا۔ وہ سب لحاظ و مروت پل میں فراموش کر گئی تھی۔ تو پھر سن لو، میں بھی بہت برا کروں گا۔ غصے سے وہ پھر ضبط ہو گیا تھا۔ میری بلا سے جو کر چکے ہو وہ کیا کم اچھا تھا؟ طنز بھرپور تھا، اور میں کیا ساری عمر یہاں بیٹھی رہوں گی؟ نواز کی طرح ساری دنیا عقل مند نہیں ہوتی۔ نواز تو میری ساری بات سن کر خاموشی سے راستہ صاف کر گیا، مگر آئندہ کوئی بھی چپ چاپ انکار نہیں کرے گا۔ ابھی تو صرف نواز برا بن رہا ہے، تم پھر بھی انوالو ہوگی۔ کیا برداشت کر لو گی اپنی ذات کی اس درجہ ذلت و رسوائی؟ بے قصور ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات پر کیچڑ برداشت کرو گی؟ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں گویا انکشاف ہوا تھا۔ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی نویرا ششدر رہ گئی۔ کیا بتایا نواز کو؟ اس کی زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ شارق زبان کو کچھ درجے سکون ہوا۔ چلو، اندر کی تپش کچھ حد تک ادھر بھی منتقل تو ہو۔ وہی جو اس رات ہمارے درمیان ہوا تھا، اور کوئی بھی غیرت مند انسان ایک ایسی لڑکی کو اپنانے کی کبھی غلطی نہیں کرتا۔ نواز نے بہت عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اب میرے علاوہ تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا، اور یہی میرا مقصد تھا۔ الفاظ تھے یا ایٹم بم؟ وہ بے تاثر نگاہوں سے دیکھے گئی۔ اس کے دماغ میں سائیں سائیں ہونے لگا تھا۔ اسے لگا جیسے شارق نے اسے آگ میں دھکیل دیا ہو۔ اس سے پہلے کہ اس انکشاف پر اس کے حواس شل ہوتے اور وہ تیورا گرتی، دھڑام سے دروازہ کھلا تھا۔ شارق آنے والا غصے سے پھنکارا تھا۔